زمان چونکن خطرناک دورس کن ونکن پکن آج میانس جوانس چرس چلات لجمس آج میانس جوانس شراب چلات لجمس آج میانس جوانس ڈرگس چلات لجمس آ جاؤ میانو عزیزوں میانو جوانوں ہم خود کو اللہ کے بندے کہتے ہیں ہم خود کو رب کے بندے کہتے ہیں لیکن رب جب ہمیں بلاتا ہے ہم رب کو کہتے ہیں مولا پہلے کام تو کر لے مولا پہلے کام تو کر لے او کام کو بعد میں کر لیا جائے گا لیکن پہلے تو نماز پڑھ لو پہلے تو اللہ کا ذکر کر لو پہلے تو خدا کا کلام مانو اللہ پاک چی فرماون وَأَقِمِ الصَّلَاةَ نماز کر قائم ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر اگر بے حیائی سے روکنا چاہتے ہو اگر بہرا روی سے رکنا چاہتے ہو اگر بے پردگی سے اپنے عیال کو روکنا چاہتے ہو تو میرے اللہ نے فرمایا نماز قائم کرو واحد ایک عبادت ہے جو آپ کو بے حیائی سے روکتی ہے جو آپ کو بدکاری سے روکتی ہے جو آپ کو شراب نوشی سے روکتی ہے چرس پینے سے روکتی ہے رقص کرنے سے روکتی ہے گناہ کرنے سے روکتی ہے مولا وہ کون سا عمل ہے اللہ نے فرمایا نماز بے شک نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت آل جموں کشمیر اس نماز کو پڑھے میرے نبی نے فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا مرو اولادکم بالصلاۃ اپنے بچوں کو نماز کی تربیت کرو حکم دے دو میرے نبی کب آقا علیہ السلام نے فرمایا جب تیرا بچہ 7 سال کا ہو جائے گا جب بچہ 7 سال کا ہو جائے گا سنے وقت کے والد سنے وقت کے باپ اللہ کا فرمان سن لے اس فرمان کو دل میں جگہ دیجئے تاکہ ہم اچھی راستے کے اور چلے جائیں اچھے راستے پر چل سکے اللہ کے نبی نے فرمایا آج سے 1400 سال پہلے آج آپ کو یاد نہیں کرنے کی ضرورت ہے آج آپ کو پڑھنے کی فرصت ہی نہیں ہے آج آپ کو تلاوت کرنے کی فرصت ہی نہیں ہے کیوں کام پہ کام کیے جا رہے ہو اپنے جسم کو کمزور کر دیے جاتے ہو اپنے جسم کو کمزور کر دیا ہے کام کرتے کرتے لیکن یہ کام کتنا اچھا کام ہوتا اگر تم اپنے بچے کو 7 سال سے نماز کی تربیت کرتے بے شک سبحان اللہ کیا بات 7 سال سے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا نبی کو کون کون مانتا ہے سب مانتے ہیں نا اب حضور کا کلام بھی مانو جس نے نبی کو مانا کلام کو نہیں مانا وہ ماننا جس نے نبی کا کہنا نہیں مانا وہ ماننا کہاں ہے پھر تو زبانی سے کہتے ہیں ہم نبی کو مانتے ہیں کیا مانتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا حرام کے قریب بھی مت جاؤ ہر کوئی نشہ آور چیز کیا ہے حرام ہے مت کرو نا نشہ مت کرو بے حیائی آقا علیہ السلام فرماون دبن پنجن بچن دیو تربیت کر جب 7 سال کے ہو جائے کتنے کے آقا علیہ السلام نے فرمایا تربیت کرو اپنے اولاد کی تربیت کرو اپنے بچے کی اس کو اچھی تربیت جب 7 سال سے مل جائے گی تو بڑا ہو کے خود نماز پڑھے جائے گا پڑھی جائے گا کیوں اس کو پھر بولنے کی ضرورت پڑھتا ہی کوئی کہتا ہی نہیں ہے باپ خود نماز نہیں پڑھتا بچے کو کیا کہے گا نماز پڑھ باپ خود فجر پڑھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے تو بچے کو کیا کہے گا بیٹا اٹھ جاؤ نماز فجر کا ٹائم ہو گیا کہاں پڑھے گا تو آقا علیہ السلام چو فرمان بچ کو صدور انیس تربیت نماز فرمونے مرور اولادکم بالصلاۃ لیکن 7 سال سے جب آپ اپنے بچے کو تربیت کرو گے آقا کتنے سال تک میرے نبی نے فرمایا 3 سال تک 7 اور 3 کتنے ہو گئے 10 سال تک اپنے بچے کو تربیت کرو اپنے بچے کو اچھے سے تیار کرو کس لیے بولتے نہیں کس لیے
نماز کے لیے کرو گے لیکن خود کو پہلے خود کو پڑھنا ہے، پھر بچے کو تیار کرو۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا 7 اور 3 10 ہو گئے، 10 سال تک بچے کی تربیت کرو، 10 سال تک بچے کو نگرانی میں رکھو، 10 سال تک بچے کو اچھی نگرانی کرو، لیکن جب 10 سال کا ہو جائے میرے اللہ میرے نبی نے فرمایا وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 دبنے وقت کی مالا یلویو ہے بچ جدہور گوئی نماز پڑھنے کے وہاں اگر نہ دائی ہوئی پت نماز پڑھ، وہاں اگر نہ دائی ہوئی پت مشید نیر، وہاں اگر نہ دائی ہوئی پت مسجد پاکس من نماز ادا کرنے نیر۔ تو نبی علیہ السلام فرمو وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا امین بچس لائی سنڈ امس لائی ڈاف، اس کو پیٹو، اس کو مارو، اس کو روب کرو، اس کو اتنی سخت سے تیار کرو، اگر یہ نماز نہ پڑھے تھپڑ مار لو، لیکن نماز پڑھاؤ، نماز پڑھاؤ، نماز کو معمولی نہ سمجھ۔ میرے آقا علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی آخر الزمان علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن جب اعمالوں کا حساب ہوگا سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، سب کو پتا ہے، لیکن جس کو یہ نماز ہی نہیں ہوگی تو کہاں جائے؟ جس کو یہ نماز ہی نہیں ہوگی جب پہلی منزل میں اٹک کے رہ جائے گا، پہلے سوال میں اٹک جائے گا تو آگے جا کے کیا کرے گا؟ کہاں جائے گا؟ ہلکا نہ لے، اس کو معمولی ما سمجھ، آخر مرنا، آخر اس دنیا سے جانا، آخر انسان کو قبر دن میں 5 مرتبہ بلاتی ہے، اے گناہ کرنے والے انسان، اے بدکاری کرنے والے بندے، اے گناہ فرمانی کرنے والے، اللہ کے راستے میں نافرمانی کرنے والے انسان، کیا تجھے میں یاد نہیں آتی؟ کیا چشینا با یاد پیوت؟ کیا چشینا مین اندھیری یاد ایوان مین اینگڑ یاد؟ کیا تجھے میں کبھی یاد نہیں آتی؟ مقبرے سے گزرتے ہو کبھی اپنے اسلافوں کا طریقہ تو یاد کیا کرو، کبھی اپنے بزرگوں کا تو طریقہ یاد کیا کرو، وہ راتوں کو بیدار رہ کے اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، اللہ کو یاد کیا کرتے تھے۔ کیسے؟ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے یہ وہ لوگ ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جو اپنے راتوں کو سجدوں میں اور قیاموں میں گزارا کرتے تھے۔ کہاں ہے وہ لوگ؟ آج وہ مقبرے میں ہیں، آج انہوں نے اس دنیا کو کب کا الوداع کیا ہے اور ہمیں میسج ڈالی ہے، یہاں دولت کام نہیں آتی ہے، یہاں بچے کام نہیں آتے ہیں، یہاں کوئی چیز کام نہیں آتا ہے، اگر آتا ہے تو نیک اعمال کام آتا ہے۔ او جوانوں، او میانو عزیزو، او میانو دوستو درور لوگو، میانو دوستو درفیقو، ولوی وعز درباری خدای اسمن کریو زربار ذات پاکی حضرت اللہ جل شانو، اس خدا سب اش گناہگار، اش بدر بے مدلہ چار، اشین کا عمل سان رب از کر سانین گنہر مغفرت، از دی سانین غلطین معافی، از دی سان کرمین خطا کر معاف۔ اللہ تعالیٰ چی قرآن پاک اندر فرماون وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ رب چیدہ بن علمین ذکر آسکرن، علم یاد آسکرن، ات یاد اسم زن بے کا یاد ہون، بے کنسن خیال زن انن پنیز دماغ اسم کے، یہ خیال آسی اننی خیال جزائی بائی حضرتی۔ مگر میانی جوانا اس کا چھو خدا یاد، وان میانی دوستی اس گناہ کرنی دراؤ، امی سرودا خدا یاد، یہ میں اپوز بون امی سرودا خدا یاد، یہ بے حیائی کر شراب چو چرس چو وان امی سرودا خدا یاد۔ رب جی فرماون میں تھے میں فرشت تمن چاہیے ڈیوٹی، میانی خدا یہ کوز ڈیوٹی، نبن کرامان
کاتبین یعلمون ما تفعلون دبنا یہ چی سوری لیکن یہ فرشت یہ چی لیکن سوری یہ کرن چھک یہ چی لیکن سوری یہ وچھن چھک یہ چی لیکن سوری یہ لیکن چھک پنیو اتھو سوری چیز چیز چنس دربار رب سنس دربار اسمن پیش کرن خدای چھس دپن ہو میانم فرشت یم کہند اعمال یم چھس دپن ربا یم چھ فلانی بند سند اعمال یم چھ فلانی انسان سند اعمال یم چھ فلانی شخص سند اعمال اللہ اللہ رب یل چانچ مین اعمال چوچن اچھ صرف گناہ یت آسن اچھ صرف بے حیائی یت آسن اچھ صرف بدکاری یت آسن لیکن تیل تہ چھ رب اس کھاوناون تہ چاوناون تیل تہ چھ پروردگار اس کھاوناون تہ چاوناون تیل چھ رب اس عزت رزق دِوان مگر رب دپن ییٚلہِ ژٕ میون بنکھ ون ژےٚ کوتاہ کرے بہٕ عطا ون ژےٚ کوتاہ رزق دِمے بہٕ اللہ ژےٚ کوتاہ حلال رزق کرے عطا مگر میانہِ جوان شرط چھُ کھوژُن ذاتِ پاکہِ حضرت اللہ جل جلالہ جل شانوس رب چھُ دپن پننِس بندس اے میانہِ بند ادا چھی کل پیٹھ گٔمٕتۍ گۄناہ ادا چھی کل پیٹھ ژےٚ گۄناہ گٔمٕتۍ ولا میٲنۍ رحمتا چھے وسیع رحمت لا تقنطو من رحمت اللہ اللہ تعالیٰ چی فرمان مین رحمت چھے واریا وسیع او اللہ کے بندے گناہ کر کر بھی ہمیں گناہ یاد نہیں آتے اللہ کو یاد نہیں کرتے لیکن پھر بھی ہمیں رب عزت کا رزق عطا کرتا ہے پھر بھی ہمیں رب رسوا نہیں کرتا ہے پھر بھی ہمیں رب خجل نہیں کرتا ہے اے میانو جوانو میانو بزرگو تو میانو دوستو یلوان اس خدای سنجی بنو یلوان اس رب سنجی بنو بتا اللہ کتنا نوازے گا بتا اللہ کتنا عطا کرے گا بتا اللہ کتنا تجھے دے گا موسیٰ کلیم اللہ کے دور میں جب بارشی نہیں پڑتی تھی اللہ اکبر موسیٰ کلیم اللہ کے سامنے لوگ آئے موسیٰ اللہ سے کہہ دیجئے جانور مر گئے ہیں بے زبان مر گئے ہیں ہماری فصلیں تباہ ہو گئی ہے ہماری کھیتیں تباہ ہو گئی ہے اب آپ اللہ سے کلام کرتے ہو اس اللہ سے کہہ دیجئے اللہ میری قوم کہتی ہے بارش چاہیے جب موسیٰ کلیم اللہ کے سامنے گئے کوہ طور پہ گئے کہا مولا میری قوم بارش ڈھونڈ رہی ہے جانور مر گئے ہیں فصلیں تباہ ہو گئی ہے کھیتیں تباہ ہو گئی ہے اللہ نے فرمایا موسیٰ میں بارش تب تک نہیں ڈالوں گا جب تک آپ کے اس محفل میں گناہگار ایک بندہ ہے وہ باہر نہ نکلے گا جب تک وہ گناہگار باہر نہیں نکلے گا جو موسیٰ واپس آیا کلیم اللہ تو لوگوں نے کہا موسیٰ اللہ نے کیا فرمایا کہا رب نے فرمایا میرے رب نے فرمایا میں بارش ضرور ڈالوں گا لیکن اس قوم میں کوئی گنہگار ہے اس محفل میں کوئی گناہگار ہے رب نے فرمایا جب تک وہ باہر نہیں نکلے گا بارش نہیں ڈالوں گا یہ گنہگار اسی محفل میں بیٹھا تھا میری طرح گنہگار تھا اللہ اکبر اسی محفل میں بیٹھا تھا سر جھکایا اس کو پتا تھا میں ہی گنہگار ہوں موسیٰ نے کہا اگر وہ خود نہیں نکلے گا اللہ مجھے اس کا نام بھی بتائے گا حلیہ بھی بتائے گا پھر وہ خود بخود میں اس کو نکالوں گا یہ گنہگار بندہ اسی محفل میں تھا یہ بدکار بندہ اسی محفل میں تھا سر جھکایا اور رہنے لگا گڑ گڑانے لگا کہا میرے مالک آج تک یہ گناہ صرف آپ کو پتا ہے اور مجھے پتا ہے ان لوگوں کو یہ گناہ پتا نہیں ہے موسیٰ کو اس گناہ کی خبر نہیں ہے لیکن آج اگر آپ نے مجھے رسوا کر دیا پتا نہیں یہ لوگ مجھے سامنے بیٹھنے دیں گے پتا نہیں یہ لوگ مجھے سٹیج پہ چڑھنے دیں گے پتا نہیں یہ لوگ مجھے پوسا کریں گے کہ نہیں کریں گے میرے مالک میرے ابو کو غائب کرنے والے آپ ہو آج تک مجھے پردہ کیا ہے آج تک مجھے پردے میں رکھا ہے
آج تک مجھے اپنی پناہ میں رکھا ہے۔ اے مالک میں توبہ کرتا ہوں، کریمہ میں توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد وہ گناہ کبھی نہیں کروں گا، وہ بے حیائی کبھی نہیں کروں گا جو میں آج تک کرتا آیا ہوں۔ توبہ کرنے لگا، گڑ گڑانے لگا، رونے لگا، اللہ سے معافیاں مانگنے لگا۔ تو ابھی وہ توبہ ہی کر رہا تھا تو اللہ نے آسمان سے بارش اتارنا شروع کر دیا۔ موسیٰ کلیم اللہ نے کہا مولا آپ نے فرمایا اس محفل میں گنہگار ہے، بدکار ہے، ابھی وہ باہر نکلا ہی نہیں، آپ نے بارش ڈالی۔ کہا موسیٰ اب تو اسی کے وسیلے سے بارش ہوئی ہے، کیا بات، اب تو اسی کے وسیلے سے بارش ہوئی ہے۔ کہا مالک کیسے؟ کہا موسیٰ ویسی توبہ آج تک کسی نے کی نہیں، مجھے اس کے گناہ یاد ہی نہیں رہے، سب مٹا دیے، ایک اس آنسو کے اترنے سے قطرے سے میں نے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے، اس کو بخش دیا۔ موسیٰ کلیم اللہ نے کہا اے میرے آقا میرے مولا اب تو مجھے اس کی زیارت کرا، اب تو مجھے اس کا چہرہ دکھا۔ کہا موسیٰ تب نہیں دکھایا جب وہ میرا نہیں تھا، اب جب میرا بن گیا تو کیسے دکھا سکتا ہوں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت۔ اگر نام بتا دوں پتہ نہیں اس کو شرمندگی ہو جائے گی، پھر آپ کی نظر میں تو وہ گنہگار ہی رہے گا نا، لیکن میری نظر میں اب وہ گنہگار نہیں، اللہ اللہ فرماتا ہے اگر آپ کو سمندر کے جاگ کے برابر بھی گناہ ہے نا کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ صدق دل سے آ جاؤ، توبہ کرو، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اس امت کو تب تک جب تک اس کو آخری سانس ہو، بس تب بھی اگر اللہ کے دربار میں صدق و دل سے توبہ کر رہے تو اللہ اس کو اس وقت بھی معاف کر دے گا، لیکن توبہ کون کرے گا؟ جس کو اللہ توبہ کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ جب کسی کو ناراض ہوتا ہے نا تو پھر اللہ اس کو نیک کاموں کی توفیق نہیں دیتا، محفلوں میں آنے کی توفیق۔ کوئی گناہ کرتا ہے کہتا ہے کہ بعد میں گناہ کی توبہ کروں گا، اس کو کہاں پتا مجھے توبہ کی توفیق ملے گی نہیں پتا ہے۔ لوگ کتنے ہوتے ہیں سڑکوں پہ پتہ نہیں کہاں سے نہیں چلتے ہیں، لیکن جب اذان ہوتی ہے سب مسجد میں آتے ہیں کیا؟ گنے چنے آدمی مسجد میں چلے جاتے ہیں، بعض اوقات کوئی مسجد میں اذان دینے والا بھی نہیں ہوتا، ایسی حالت ہے تو کریں کیا؟ تو اس لیے صوت الاولیاء آپ کے سامنے چھوٹا موٹا لٹریچر پہنچاتا ہے، یا چناو یا کتاب حیا اور پردہ، کیا شسنا بے حیائی کا چاش واریا چھن ہے شہر و گام چونکن یہ تو مولی صاحب بے حیائی ہے، میں تو یکس رکائی، یہ تو پہلے ہمیں خود اس پہ کھڑا ہونا۔ علمدار فرماون کس علمدار شیخ نور دینی نورانی رحمت اللہ علیہ فرماون دبن یتوا وحالے سون کس زالے دل کن زالوس علم تدین دبن یتوا وحالے سون کس زالے یعنی پیر یکس واو دبن بے حیائی ہند واو کیا یہ بے حیائی کا طوفان ہے۔ اب اگر اس طوفان میں آپ کو چراغ جلانا ہے تو علمدار فرماتا ہے اگر چراغ جلانا ہے تو اس کو تیل کی ضرورت نہیں ہے، تو میرے پیر و مرشد کس چیز کی ضرورت ہے؟ فرمایا تل کن زالوس علم تدین، تیل کے بغیر تیل کے بغیر اس کو علم اور دین دے دو، وہ چراغ خود بخود روشن ہو۔ یہ تو وہی چراغ ہے نا یہاں سامنے، اس چراغ کو آپ کے تیل کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے معاونت کی ضرورت ہے، آپ کے مال کی ضرورت ہے، آپ کے صدقے کی ضرورت ہے، زکوٰۃ کی ضرورت ہے، عطیات کی ضرورت ہے، جلا
تلکن زالوس علم تدین دبنے پرکت رویر سگت پالے کل علم چی الف لام تمیم دبنے تراؤ ایمن گرن ہون طریق والرد طریق جناب محمد رسول اللہ ات طریق اسمل چھے کامیابی تکامرینی یت کتاب چناو حیاء اور پردہ ایو پنن گرن مست بنیو انشاءاللہ دین دار بیا کتاب جو صوت الاولیاء تو جس خدمت پیش کرن یا چناو صدائے مدینہ صدائے مدینہ بڑا بہترین کتاب چھی انشاءاللہ یت مچ ڈائی ہاتھ نات کتیا ڈائی ہاتھ نات چھی یت مچ یم تی پرن چھو درودن من یم تی پرن چھو محفلن من یم تی پرن چھو انشاءاللہ باقین جائن یت مچ آخ نات اے رسول خدا خبر ہے تو در دلا غم خارا خبر ہے تو اللہ صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ حبیب بیاغناد یا حبیب خدا چھپانا سے الامان منگانا سے اللہ صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ حبیب میرا ڈمود چھم فکر دامان چون میں چھوم کفی پکر یاران چون اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اتمش ڈائی ہاتھ نات ایتی امتی درود المنشو پرن انشاءاللہ بیش بڑھ بہترین کتاب یا چناو دکھ درد اور بیماریوں کا علاج ساڑھن تنیانتن بیمارین چھو اتمش علاج قرآن سی حدیث سی اسماء مبارکوں سے انشاءاللہ یہ کتاب تھی پنن گرن اندر بیش بہترین کتاب غلط فہمیاں اور ان کی اصلاح اس لیے یہ کتاب تھی پنن گرن من از وقت اکثر ہی من محرم میں شادی کرنا جائز نہیں سفر میں شادی کرنا جائز دو عیدوں کے درمیان شادی کرنا جائز نہیں یہ حق ہے کہ غلط ہے اس کو آپ خود پڑھو انشاءاللہ اس میں سب کا تفصیلی بیان ہے انشاءاللہ الرحمن کتاب تھی پنن گرن من ضلع کی ضرورت انشاءاللہ تو وقت کے میانو عزیزوں میانو جوانوں سیری پرو درود شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم توئی کرمین علمدارن بیان فرمون نیک ڈولن بعد فلان علمدار فرمون نیک ڈولن بعد فلان بے عقل کرن امام علمدار فرمون نیک ڈولن بعد فلان بے عقل کرن امام ویتو حکانت اندر گرزن تل مال آسی واندر راج تل مال آسی واندر راج ویرا بے حیائی ہوں بہرا روی ہوں بدکری ہوں روکنا چاہتے ہو تو اپنے بچوں کو مصطفیٰ کا طریقہ دے دو آقا نے فرمایا بچہ 10 سال کا ہو جائے گا نماز نہیں پڑھے گا اس کو تھپڑ مارو لیکن نماز پڑھاؤ کون کرتا
کوئی کرتا ہے؟ کوئی باپ یہ کام کرتا ہے؟ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اخ بچیو پنن پان بے بچیو پنن اہل و عیال کمی نش از نارے جہنم، بچیو پنن عیال۔ بچہ جب حد سے گزر جاتا ہے پھر جب باپ اس کو کہتا ہے نا، وہ باپ کوئی گریبان پکڑتا ہے کہتا ہے آپ مجھے کرتے، مجھے روب دکھاتے۔ اولادیں ایسی بنی ہیں وہ اب باپ کو ہی کہتے ہیں آپ مجھے روب دکھاتے۔ کیوں کہتا ہے؟ کیونکہ اس کو تعلیم مصطفیٰ نہیں ملی، اس کو آقا علیہ السلام کا طریقہ، وجہ یہی ہوتی ہے بچے نافرمان ہوتے جا رہے ہیں، بچے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں۔ اپنے بچوں کو تربیت دے دو، علم دے دو، علم خدا کی قسم، علم سب سے بڑی دولت ہے۔ دارالعلوم پڑھا ہے اس کو مدد کرو، معاونت کرو، وہاں عالم نکلیں گے، حافظ نکلیں گے، قاری قرآن نکلیں گے۔ یہی تو ہم چاہتے ہیں تاکہ ہمارے بچوں کے ہاتھ میں قرآن ہو، ہمارے بچوں کے دل میں قرآن ہو، ہمارے بچے مفتی بنے، عالم بنے، مفسر بنے، تفسیر دان بنے، قرآن خوان بنے۔ ہے کہ نہیں؟ سب کہتے ہیں نا کہ ہمارا بچہ عالم بنے۔ عالم کو عزت ہے، عالم کو مرتبہ ہے، عالم کو وقار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر فرماون یا ایھا الناس، اے لوگو بیا چستون خدایان تُہۍ کیا کرنو پد کرنو کت کرنو پد من ذکر و انثی، اکسی مردز نش تو اکسی خاتون نش، وجعلناکم شعوبا وقبائل، بھئی چستون خدا یم تُہۍ شعب دیتنو، یم تُہۍ قبیل دیتنو، اس وجہ سے نہیں تاکہ آپ ایک دوسرے پہ فخر کرو، ایک دوسرے پہ ناز کرو، اپنی ذات کا روب داب دکھاؤ، اس لیے میں نے آپ کو شعبے نہیں دیے، قبیلے نہیں دیے۔ کوئی کہتا ہے میں فلانے قبیلے کا ہوں، کہتا ہے نا میں فلانے قبیلے کا ہوں، میں فلانے خاندان کا ہوں، اس کو کچھ چیز کا روب ہوتا ہے، خاندان کا، قبیلے۔ ایسا نہیں ہوتا نا، بلکہ کیسا ہے؟ بلال حبشی سے آیا ہوا تھا، کوئی قبیلہ نہیں، کوئی اونچا قبیلہ نہیں، کوئی اونچا مرتبہ نہیں، لیکن سیاہ غلام تھا، لیکن جب مکہ پہنچ گیا نبی نے خرید لیا، نبی نے خرید لیا، سب نے بلال کو جانا۔ اے بلال عزت ملی کہاں، اے بلال مرتبہ ملا کہاں، اے بلال رتبہ ملا کہاں؟ اگر ملا تو نبی کے در سے ملا۔ میرے نبی نے معراج کیا، جب معراج سے واپس آ گئے تو بلال کے سامنے گئے، کہا بلال میں نے آپ کی آواز عرش پہ سنی ہے، مجھے یہ تو بتا کر کیا رہے ہو؟ آقا علیہ السلام میرے پاس تو ایسا کوئی عمل نہیں ہے، کوئی ایسا مرتبہ نہیں ہے، تو پھر یہ آواز میں نے اوپر کیسے سنی؟ کہا آقا جب وضو بنایا کرتا تھا، جب وضو بناتا ہوں تب تحیت الوضو تو نماز کی رکعت پڑھتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا اے بلال تمو دیو رکھو چو چھکواتنو متمقامس، اے بلال تمو دیو رکھو چو چھکواتنو متمقامس۔ تو بلال کہتا ہے میں پر تحیت الوضو رکعت یمن من میلو مرتب تو وقار، لیکن اللہ تعالیٰ کرن بیان دبن یہ چھن وقار تمن یم بجن گاڑن من نسن ول، بجن بنگلن من بہن ول، مینس دربارس من چھن تمن عزت وقار کے مولا چانس دربارس من کمن چھو عزت کمن چھو وقار۔ تو اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ہے یہاں اگر کسی کو عزت ہے، کسی کو وقار ہے، کسی کو مرتبہ ہے، میانی رباتیم کم لوگ فرمون ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اگر میرے دربار میں عزت ہے، وقار ہے، مرتبہ ہے، مولا وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ نے فرمایا جو دنیا
دنیا میں سب سے زیادہ تقوی والا ہوگا. بے شک سبحان. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت. اگر میرے دربار میں کسی عزت وقار میون رب فرماون سو عزت چھو کمن تقوی والن پرہیزگارن تقوی شارن میون خدایا یہ تقوی والے ہے کون؟ خدایا یہ مرد ویل چھکم یم تقوی ویل چھکم یم چھ کھوچن ویل کم چھ. قرآن پاک شکرن بیان قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. رب فرماون بے شک کوئی مومن کامیاب مولا مومن کم دپنی نمازن منزتی چھ کھوچن خدایا. یہ تقوی والے وہ ہیں جو نمازوں میں بھی اللہ سے کیا ڈرتے ہیں, جو نمازوں میں بھی اللہ کا خوف رکھتے ہیں. ایمن نمازن منزتی چھ خوف خدا.